کی یہ لوگ پہلے مسلمان تھے، اور ان کی حالت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس بات جب ہم نے کہا کہ پرسوں آئیں گے اور جمعہ پڑھیں گے، اس بات پر گاؤں والوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ جمعہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ہے جمعہ، نہ پڑھا ہے کبھی۔ 15 سال سے ہم مسلمان ہیں، آج تک کسی مولوی نے، ہمارے کسی بڑے مذہبی لیڈر نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ جمعہ والے دن وہاں جا کر جمعہ پڑھایا گیا، پھر ان لوگوں کا ریفریشر کورس بھی کیا، انہیں سمجھایا گیا کہ اصل اسلام کی تعلیم کیا ہے، جمعہ کیا ہے، نماز کیا ہے، عیدین کیا ہیں، باقی عبادتوں کیا عبادتیں ہیں، کیا تعلیم ہے قرآن کریم کی۔ بلکہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ والے گاؤں میں بھی لوگ احمدی ہوئے تھے، انہیں بھی یہاں جمعہ پڑھنے کا کہا گیا کہ اگلی دفعہ یہاں جمعہ آ کے پڑھیں۔ تو یہ جواب ملا کہ ہمارے سالہ سال سے ان گاؤں والوں سے اختلافات چل رہے ہیں۔ جو پہلے گاؤں ہوا تھا جہاں 167 آدمی بیعت کر کے شامل ہوئے، ان سے ہمارے اختلافات چل رہے ہیں، نہ ہم کبھی وہاں گئے ہیں اور نہ ہی یہاں ان کا آنا ہم پسند کرتے ہیں۔ دونوں گاؤں کے بڑے پرانے اختلافات تھے۔ پھر دونوں گاؤں والوں کو جو احمدی ہوئے تھے الگ الگ کر کے سمجھایا گیا کہ ہم احمدی ہو گئے ہیں، احمدی ہونے سے ہمارے اختلافات ختم ہو گئے ہیں، آج ہم دوبارہ ایک ہو گئے ہیں اور ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو جمع کرنے آئے ہیں، ہر ایک کو اکٹھا کرنے آئے ہیں، ایک بنانے کے لیے آئے تھے تاکہ ہم مسلمان ایک ہو کر اسلام کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں۔ اور اس لیے بہرحال ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے اور جمعہ پڑھنا چاہیے مل کر۔ چنانچہ دونوں پہ اثر ہوا اس کا، اور مدتوں کے بچھڑے ہوئے جو تھے آپس میں لڑائیاں تھیں، ہو سکتا ہے قبائلی لڑائیاں ہوں، جمعہ کے ذریعے پھر مل گئے۔ اور اس طرح حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جماعت کے ذریعے سے یوم الجمعہ کا مضمون بھی ایک نئے ابھر کر سامنے آیا، نئی طریقے سے پورا ہوا۔ 15 سال کے بعد ان لوگوں نے جمعہ پڑھا، اور پھر اس جمعے کی برکت سے دونوں گاؤں کے آپس کی رنجشیں بھی ختم ہو گئیں۔ بس جب یہ باتیں ہوتی ہیں، صرف رنجشیں ختم نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رحماء بینہم کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ پھر ایک دوسرے کی خاطر رحم کے جذبات بڑھتے ہیں، قربانی کے جذبات بڑھتے ہیں، اور یہی ایک مومن کی شان ہے، اور یہی وہ پاک تبدیلیاں ہیں جن کو پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ پھر امیر صاحب جماعت احمدیہ دہلی تحریر کرتے ہیں کہ محمد مرسلین صاحب 2008 میں بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ بیعت کرنے کے 3 دن بعد خواب میں دیکھا کہ آپ کسی پروگرام میں گئے ہیں اور وہاں ایک پرانی سی عمارت کے ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کمرے میں 2 لوگ اور بھی تھے جو اندھیرا ہونے کی وجہ سے پہچانے نہ جا سکے۔ یہ لکھتے ہیں کہ امیر صاحب کے مرسلین صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور آپ وہاں جب دیکھتے ہیں کہ لوگ اور بھی ہیں، تو اس میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو کر دیکھتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی چھت کی طرف اٹھائی اور یوں لگا کہ پورا آسمان پھٹتا چلا گیا۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ مجھے بہت خوبصورت اور دلکش نظارہ جس میں پھولوں کے باغات وغیرہ تھے نظر آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انگلی گھمائی اور یہ نظارہ بند ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ممبئی جانا چاہتا ہوں، جا رہا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پنجاب کیوں نہیں جاتے؟ اس کے بعد کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ قائد صاحب مجلس خدام احمدیہ جو ان کے واقف تھے ان کو سنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے ہم قادیان چلتے ہیں۔ تو قائد صاحب کے ساتھ یہ پہلی دفعہ قادیان گئے، وہاں دارالمسیح کی زیارت کی۔ جب لکھتے ہیں کہ جب میں بیت الریاضت میں گیا تو میں نے اس کمرے کو ویسا ہی پایا جیسے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس سے میرے ایمان کو بہت تقویت ملی اور دل کو بہت سکون ملا۔ پھر
اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت بیعت میں بھی شامل ہوئے اور ایمان میں بھی ترقی کر رہے ہیں۔ ان نئے شامل ہونے والوں کے ایمان میں ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں دعاؤں کی قبولیت کے بھی نشانات دکھاتا ہے۔ چند واقعہ اس کے پیش کرتا ہوں جو ان دور دراز رہنے والے احمدیوں کے لیے بھی ازدیاد ایمان کا باعث بنے ہیں اور ہمارے لیے بھی یقین بنیں گے۔ امیر صاحب بورکینا فاسو بیان کرتے ہیں کہ سنتیگا کے رہائشی اور ڈوری ریجن کے ریجنل زعیم انصار اللہ الحاج بنتی چند ماہ قبل شدید بیمار ہو گئے، اور جب انہیں ہسپتال لایا گیا تو مقامی ڈاکٹر نے ان کے گھر والوں کو بلا لیا اور کہا کہ اس مریض کا علاج بے سود ہے، یا یہ اب چند لمحوں کا مہمان ہے، اس لیے اسے گھر لے جاؤ۔ اس پر انہیں واگاڈوگو، جو وہاں کا کیپٹل ہے، شہر کا نام ہے واگاڈوگو، وہاں لایا گیا۔ یہاں کے سرکاری ہسپتال میں بھیجا گیا تو وہاں بھی ڈاکٹر نے علاج کرنے سے انکار کر دیا کہ مریض بس چند گھنٹوں کا مہمان ہے، جس سے سب گھر والے مایوس ہو گئے۔ اس پر یہ امیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ بات ناممکن ہے، ڈاکٹر صرف ظاہری کیفیت پر نظر رکھتے ہیں، زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ بھی لیہ وقت کو خط لکھیں۔ اور اسی روز انہوں نے خط لکھا، یہاں بھجوایا مجھے بھی۔ اس کہتے ہیں کہ اس خط کے لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور خود بھی ان دعاؤں میں لگ گئے سارے، اس خط کے لکھنے کے بعد اور دعاؤں کے میں شدت پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ صحت واپس آنا شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے الحاج بنتی صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحت یاب ہو گئے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے کام کر رہے ہیں، سب میٹنگز میں شامل ہوتے ہیں اور انصار اللہ کا کام بڑی مستعدی سے کر رہے ہیں۔ اس کے بالمقابل ایک اور گاؤں چلے کہ ایک رہائشی کا نام بھی الحاج بنتی تھا، وہ جماعت کا شدید مخالف تھا اور ہر وقت جماعت کے خلاف لوگوں کو اکساتا رہتا تھا، لیکن صحت کے لحاظ سے بہت اچھا تھا اور کوئی بیماری نہ تھی۔ ایک روز گاؤں میں لوگ احمدیہ ریڈیو پر جاری تبلیغ سن رہے تھے کہ ان صاحب کا وہاں سے گزر ہوا۔ بہت شدید غصے میں آ کر اس نے جماعت کو گالیاں دینی شروع کر دیں اور کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں، ان کی تبلیغ نہ سنو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے راضی نہیں تو نہ صحیح، مگر گالیاں تو نہ دیں، ان کی حد تک کرنا چھوڑ دیں۔ مگر اس نے کہا کہ وہ ایسے ہی کرتا رہے گا اور کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو اسی رات مکمل صحت کی حالت میں وہ شخص سویا ہے، تو اگلے دن اپنے بستر پر مردہ پایا گیا۔ رات کو نامعلوم کس وقت اس کو کسی قسم کی بیماری کا حملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات دے دی۔ پورتو نوو ریجن بینن کے مولم رحمی زکریا صاحب بتاتے ہیں کہ حفیظو صاحب نامی احمدی کا بچہ گم ہو گیا۔ اس پریشانی میں انہوں نے سارے علاقے کی خاک چھان ماری، ریڈیو پر کئی دفعہ اعلانات بھی کرواتے